اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے لوگ بھی اس وقت اسلام سے محبت رکھتے ہیں، اسلام کا کام کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین مشورہ ہے۔ دعوت دینے کا آسان اور اعلیٰ درجے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا کیریکٹر ظاہر کرنا پڑے گا۔ آپ کے اپنے اندر یہ چیزیں کم سے کم وہ معاشرتی خرابیاں نہیں ہونا چاہیے جو عام طور پہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے منہ میں گھٹکا ہے، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ جھوٹ بولتے ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا بھائی۔ آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا کسی پہ۔ اگر آپ یہ سب برائیوں کے ساتھ بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں ظاہر کریے کہ بھائی میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایک میریکل ہے۔ قرآن دیکھو ماشاءاللہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں ایسے ایسے میریکلس ہے۔ خالی میریکلس پیش کیجئے، وقتاً فوقتاً وہ مجھے کانٹیکٹ کیجئے، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن اس سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن پھر ایسی شرم آئے گی آپ کو کہ آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ جس قرآن کی میں ہر انسان کے سامنے تعریف کر رہا ہوں اور یہ پروف کر رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، تو میں کتنا بڑا بے غیرت ہوں جو اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوں۔ یہ خیال آئے گا نا؟ جب آپ دعوت دینا شروع کریں گے، قرآن کی آیات لوگوں کو سنائیں گے، تو ڈائریکٹلی آیت کا مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا، تو آپ کے عمل کا دروازہ کھلے گا، آپ کو خیال آئے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تو پھر وہاں جا کے آپ رک جائیں گے کہ وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے کئی بھائی ایسے کام کر رہے ہیں دین کا، کئی جماعتیں بنا کے، کچھ فرقے بنا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آگے بڑھیے، لیکن قرآن کی دعوت دیجیے۔ مسئلے مسائل میں پڑھیں گے، روایتوں میں جائیں گے، احادیث میں جائیں گے، سنتوں میں جائیں گے، کوئی آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ملے گا، آپ اس کو صرف اتنا ہی بتانا ہے، آپ اپنی طور پہ تحقیق کیجئے، اپنی طور پہ عمل کیجئے۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ میں یہاں دعوت قرآن کا مطلب اہل قرآن بنانا نہیں ہے۔ اہل قرآن کا مطلب یہ ہے حدیث کا انکار کرنے والے، اہل حدیث کا مطلب یہ ہے قرآن کا انکار کرنے والے، اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کا انکار کرنے والے، اہل تشیع کا مطلب ہے صحابہ اکرام کا انکار کرنے والے۔ یہی ہوا نا، اہل بیت کو ماننے والے۔ اہل بیت کو ماننے والے کا مطلب کیا ہوا کہ باقی کے لوگوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، اس لیے میں بولتا ہوں اہل کا لفظ ہی لگانا غلط ہے۔ آپ انڈائریکٹلی اپنا مقام دوسری طرف بتا کے لوگوں کا ڈائریکشن ادھر ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ کو یہ سمجھانا ہے، وہاں ھذا کتاب لا ریب فیہ ہونا چاہیے کہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں ہاتھ میں کتاب لے کے پڑھ رہا ہوں، اور اس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ذالکہ اس کو کہتے ہیں، ھذا اس کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی پورے کتابوں میں سے سب کو ریجیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کتاب کا ذکر کیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ کا کام یہ ہے، آپ خود بھی پریکٹیکل لائف میں، آپ چاہے اہل حدیث رہیں، آپ تبلیغی رہیں، آپ مقلد رہیں، غیر مقلد رہیں، حنفی، شافعی، مالکی، کسی کو بھی مانتے ہوں گے، جعفری، علوی، آپ شیعہ ہوں گے، سنی ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، آپ کا فریضہ ہے، اگر آپ مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، تو آپ پر پہلا فریضہ ہے کہ آپ قرآن کی دعوت دیں، پہلا فریضہ۔ اس کے بعد عمل کریں قرآن پہ۔ اب عمل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقے میں اختلاف رہیں گا، اور اختلاف جہاں رہے گا وہاں فرقے بنیں گے، لہٰذا اختلافی ڈور کو کھولیے مت، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ ہر شخص کی پرسنل اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اللہ سے رجوع کرے۔ آپ اللہ سے اس کو رابطہ قائم کرنے کا طریقہ سکھائیے، آپ بتائیے اہدنا الصراط المستقیم میں آپ روز 17 مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا میٹر پوچھیے، اور جب تک سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک ہی میٹر کو پوچھتے رہیے۔ رات کو سوتے وقت اسپیشل 2 رکعت نماز پڑھیے، ایک سجدہ کریے، کر کے اللہ سے پوچھیے اللہ اس میٹر میں پریشان ہوں، میں رفع دین کروں نہیں کروں، انگلی کا اشارہ ٹھیک ہے نہیں ہے، پیر کھول کے ٹھہروں نہیں ٹھہروں، سینے پہ باندھوں، پیٹ پہ باندھوں، ناف کے نیچے باندھوں، یہ آپ کے رب کا معاملہ ہے، اس میں مت پڑیے۔ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں
فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں قادیانی ہوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ اس کو مسلمان سمجھیے، اعتبار کر لیجیے اس کی بات کا. ٹیسٹ کرنے جائیں گے ایک الگ بات ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں 70 کلو وزن ہے میرا، یا بہت موٹا ہو گیا ہوں، 140 کلو ہو گیا ہے، آپ اس کا وزن تو نہیں تولتے نا. بس ٹھیک ہے، مان لیجئے. اس کو اقرار کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، انکار کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے. ایک بیچ کا ایک مقام نکالیے، پیدا کریے. کفر اور ایمان کے بیچ میں بھی ایک جگہ ہے، اسلام اور کفر کے بیچ میں بھی ایک جگہ ہے. وہ کیا ہے؟ نان مسلم. آپ اٹھا کے کسی کو بھی مسلمان بول دے رہے ہیں، کسی کو بھی کافر بول دے رہے ہیں. ایسا مت کیجیے. غرض یہ کہ اب آگے بڑھیے. آگے بڑھنے کے بعد آپ کے پاس اختلافات پیدا ہوں گے، تو بحث کا جو ہے مقام مت لائیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اور کیا ہے؟ جادلوا باللتی ہی احسن. کہ اگر کبھی مجادلہ ہو جائے، مباحثہ ہو جائے، تو اس کو احسن طریقے سے کریے. احسن طریقے سے کیا ہے؟ اب جو بات میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بتانے والا ہوں، اس کو اپنے دماغ سے باندھ کے رکھیے اور یہ لوگوں کو سمجھائیے تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے. بات چیت کرنے کے دنیا میں صرف 4 طریقے ہیں، 4 حصے ہیں، کیٹیگریز ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی بات چیت کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی کسی سے سوال کر رہا ہے. آپ دنیا کے لوگوں کو 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. دیکھ لیجئے پوری دنیا میں اس وقت کوئی کسی سے کچھ بول رہا ہے. بات چیت کی بات کر رہا ہوں. کوئی سو رہا ہے تو ہماری کیٹیگری میں، ہمارے سبجیکٹ میں شامل نہیں ہے. سو رہا ہے وہ. یہاں بات چیت کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ بات چیت کر رہا ہے تو یا تو وہ کسی سے سوال کرتا ہے، 4 آنے حصہ نکال دیجیے. دوسرا، آٹومیٹیکلی جواب دے رہا ہے، اس کو بھی نکال دیجیے. تیسرا، بحث کر رہا ہے. ایک سبجیکٹ کے اوپر 2 قابل ترین آدمی بحث کر رہے ہیں. تیسرا ہو گیا. 2 سول انجینئر ایک بات پہ بات کریں، 2 ایرونوٹیکل انجینئر ایک بات پہ بات کریں، 2 آرتھوپیڈک ڈاکٹر ایک سبجیکٹ پہ بات کریں، 2 آئی اسپیشلسٹ ایک آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، 2 کڈنی اسپیشلسٹ اس کے بارے میں، 2 شوگر. مثالیں بہت ہیں. چوتھی کیٹیگری وہ ہے، یا تو کوئی نیند میں بڑبڑا رہا ہے، یا تو کوئی پاگل ہے، یا شراب پیا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. جیسے کہ ہم عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں، اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو کیا بڑبڑا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں. پوری تراویح ختم ہو جا رہی ہے، نہ اس امام کو پتہ ہے نہ مقتدی کو پتہ ہے. یہ ان پاگلوں، شرابیوں، مجنونوں اور یہ نیند میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ جو بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں. چلیے اب آئیے اس مقام پہ پھر دعوت کے کہ آپ جب دعوت دے رہے ہیں، اگر مباحثے کی نوبت آ گئی، کوئی سامنے والا آپ کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیا کہ نہیں آپ یہ آیت کو غلط پیش کر رہے ہیں، تو وہاں کیا کیا جائے؟ آپ کیا کریں گے؟ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. لڑائی جھگڑا مت کیجیے. اس کو پیار سے سمجھائیے کہ دیکھیے بات چیت کرنے کے ہمارے دوست مجیب بھائی نے یہ 4 کیٹیگریز بتائیں. آپ اگر سوال کرتے ہیں تو آپ جواب میں یہ بولیے کہ میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں، مجھے اور تھوڑے سے دلائل دیجیے. تو آپ اور دلائل دیجیے. اس کو بھی سمجھائیے دیکھیے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا تو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو جواب سے مطمئن ہو جائیے، نہیں ہو سکتے تو مجھ سے پھر سوال کریے، میں دلائل دیتا رہوں گا، آپ اس کو ماننے کی کوشش کیجیے. اور اس کو سمجھائیے کہ دیکھیے آپ ہر نماز میں جب بھی اہدنا الصراط المستقیم بولتے ہیں، وہاں اس سوال کو لائیے، اپنے رب سے پوچھیے. آپ کا اپنے رب سے رشتہ جوڑیے، وہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عبادی انی قل انی قریب اجیب دعائی اذا دعان. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں فوراً یستجیبوا لی، مجھ سے جواب طلب کرے. بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، دیکھتا ہے، آپ کی ہر تکلیف کو دور کر سکتا ہے. آپ خود اللہ سے ہر قسم کی مدد مانگتے ہیں، تو اہدنا الصراط المستقیم کیوں نہیں مانگتے؟ یا اللہ وہ صحیح بات کیا ہے، وہ صحیح راستہ کیا ہے، آپ مجھے کیوں نہیں سمجھاتے، کیوں نہیں میرے دل میں ڈالتے؟ اب میرے پاس 2 نہیں، 4 نہیں، 5 6 7 8 آپشن آ گئے ہیں. وہ آپشن کیا ہے جس کو میں آپ کی مدد سے سمجھوں؟ اسی کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کو تو کہیں دور کہیں چھوڑ کے آ گئے ہیں ہم لوگ، اور آپس میں لڑ رہے ہیں کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح. ایک گروہ دوسرے کو کافر بولتا ہے، یہ گروہ اس کو کافر بولتا ہے، اور حقیقت میں جو غیر مسلم ہے وہ سارے مسلمانوں کو کافر بول رہے ہیں. چلیے اس کے آگے کا اسٹیپ. تو بحث ہوتی ہے تو اس کو پہلے یہ سمجھائیے کہ آپ مجھے یہ بتائیے بحث کرنے میں دونوں کی کوالیفیکیشن، دونوں کی فیلڈ ایک ہی ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ دونوں سول انجینئر ہو، دونوں
جو ہے ایروناٹیکل انجینئر ہو، دونوں ڈاکٹر ہوں، آپ کیا ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کا ترجمہ پورا پڑھ لیا ہے؟ تو آپ بھی مترجم کے لیول پہ ٹھہر کے بات کریے. یا آپ نے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تو آپ بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. اچھا آپ نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، کتنی بار پڑھا؟ ایک ہی بار پڑھا، پورا نہیں پڑھا. اچھا کس کا پڑھا؟ پھر فلاں فرقے کے، فلاں جماعت کے، فلاں صاحب کا پڑھا. اچھا ٹھیک ہے. پھر بھی آپ نے سمجھاتے اب آپ کو کیا دلیل پیش کریں گے؟ آپ عربی زبان کی دلیل پیش کریں گے کہ دیکھیے فلاں صاحب نے ترجمے میں یہ کمزوری چھوڑ دی ہے، اصل بات یہ ہے، اور اختلافات آگے بڑھ گئے. تو اس کو پہلے یہ بولنا چاہیے. اگر آپ اس میں بحث کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں تو جائیے پہلے اپنا منہ دھوئیے، اس کے بعد عربی زبان سیکھ کے آئیے. ورنہ آپ یہ دنیا بھر کی دھول اپنے چہرے پہ رکھ کے آپ آ کے جو ہے قرآن پہ بحث کر رہے ہیں، لینگویج پہ بحث کر رہے ہیں. آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن جس لینگویج میں نازل ہوئی وہ لینگویج آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا اب آپ کی اور آگے بڑھتا ہوں میں. اب آپ کی کسی عرب سے بات ہو رہی ہے، اب جو میں بھگت رہا ہوں، اب جب سے قطر آیا ہوں 22 تاریخ کو 1 مہینہ ہو جائے گا، اب میں ڈائریکٹلی عربوں کو دعوت دے رہا ہوں. جا کے پتہ اٹھا کے ایک ایک عربی جو میرے کانٹیکٹ میں تھا اس سے وقت لے کے اس سے جا رہا ہوں، مل رہا ہوں، اس سے ٹائم لے کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو قرآن تمہاری اپنی مادری زبان میں نازل ہوا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچاؤ. اس کے لیے کچھ سوچو، کچھ کرو. ان کو فارمولے دے رہا ہوں کیا کرنا چاہیے، کیسے یہاں ویزے فری کرنا چاہیے، کیسے مسلمانوں کو بلانا چاہیے، کیسے مسلمانوں کے لیے براڈ بیس ایک تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے. مجھے چندوں وندوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کتنے لاکھ چاہیے تم کو، کتنے کیا چاہیے، بولو میں کرتا ہوں. نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے. ہاں آپ چلیے میرے ساتھ انڈیا چلیے، آپ زمین دیکھیے، آپ وہاں مدرسہ کھولیے، آپ اسکول کھولیے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھولیے. بچوں کو پہلے جو بچے ٹیکنیکلی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے فری ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کھولیے. اس میں ہم اسلام کیسا پیش کرنا ہم کر دیں گے، ہم مدرسین رکھیں گے. مجھے اپنے لیے ہمارے ہاتھ میں میرے پیسہ نہیں چاہیے. تو وہ کنونس ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. انشاءاللہ اس کا نتیجہ کب نکلے گا نہیں معلوم. تو جب ان سے بحث ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں انہوں نے تو عربی میں تعلیم حاصل کی ہے، SSC کرنے تک تو اس کو پارہ عامہ جو 30واں پارہ ہے پورا یاد ہوتا ہے. ہر SSC بچہ جو ہے حافظ ہوتا ہے یہاں پر 30ویں پارے کا. تفسیر کے ساتھ وہ بیان کر سکتا ہے. اور پھر عرب ہے، اس کی مادری زبان ہے. وہ اگر نہ بھی پڑھا لکھا ہو تو قرآن کو سمجھتا ہے. وہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک بچہ سمجھتا ہے 2-2.5 سال کا، بالکل اسی طرح قرآن کو سمجھتا ہے. لیکن اس کے باوجود غلط فہمیوں میں ہے، اس کے باوجود گناہوں میں ہے، اس کے باوجود جو ہے بڑے بڑے عقائد میں ان کی گڑبڑ ہے. وہ جس چیز کو توحید سمجھ رہے ہیں وہ توحید نہیں ہے، اس میں بھی شرک ہے. اور جس چیز کو شرک سمجھ رہے ہیں وہ جہالت ہے، شرک نہیں ہے. اور یہ کون ٹھیک کرے ان کی یہ اس کو، اس غلط فہمی کو؟ تو یہ ظاہر بات ہے یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے وہ سمجھ و عقل دی ہے، وہ لینگویج بھی دی ہے، وہ سمجھ بھی دی ہے. اس کے بعد اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بغیر تقوی کے تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ہدایت ہے. ہدی للمتقین. اگر آپ تقوی اختیار کرو گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، ورنہ یہ دروازہ آپ کا کھلنے والا نہیں ہے. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں آپ کا دماغ کھلے گا ہی نہیں. کیونکہ وہاں دیکھ لیجئے 150 کروڑ سے زیادہ کیتھولک کرسچن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں پھر دوبارہ آئیں گے. ایک الگ بحث ہے. آپ پہلے تقوی اختیار کیجئے، اس کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے بولیے یا اللہ پاسنگ مارکس کی حد تک تو نے مجھے ہدایت دے دی ہے. اب یہ عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے میں اسی میں فیل ہو جاؤں تو فیل ہو جاؤں، پھر جہنم میں چلا جاؤں گا. باقی میں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، غیبت چھوڑ دی ہے، شراب چھوڑ دی ہے، جوا چھوڑ دیا ہے، زنا چھوڑ دیا ہے، بدگمانی چھوڑ دی ہے، سچ بولنا سیکھ لیا ہے، وعدے کی پابندی کر رہا ہوں، راستے میں تھوکتا نہیں ہوں، کچرا کہیں پھینکتا نہیں ہوں، گاڑی رانگ سائڈ نہیں چلاتا، زمینوں پہ قبضے کرنا چھوڑ دیا ہوں، الیکٹریسٹی اپنے گھر میں جائز یوز کر رہا ہوں، گورنمنٹ کا پیٹرول میں ایسے یوز نہیں کرتا، گورنمنٹ کی گاڑی میں ایسے یوز نہیں کرتا. تو میں جو ہے گورنمنٹ کی گاڑی میں سے آپ کو گاڑی فری ملی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی گاڑی میں سے پیٹرول نکال لیتے ہیں ڈرائیور کو بول کے اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ڈلوا لیتے ہیں، دوسرے دن پھر لے جا کے وہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں نیا پیٹرول بھروا لیتے ہیں. گورنمنٹ کی گاڑی کو تو پھر پیٹرول فری ہے. تو یہ چوریاں میں نے چھوڑ دی ہیں، لیکن بڑے مسائل ابھی باقی ہیں. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں؟ کیا وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے انبیاء کو آپ نے پورا علم غیب دے دیا تھا یا علم میں سے کچھ حصہ دیا تھا؟
وہ تو آپ کو بھی کچھ حصہ دیا ہے، الہمہا فجورہا و تقوا۔ تو کیا عیسیٰ پھر واپس آئیں گے؟ تو یہ ایسے بڑے بڑے مسئلے ہیں جو ڈائریکٹلی اللہ کے حی القیوم ہونے کے پروٹوکول کو دھکا دے رہے ہیں، تو اس معاملے میں آپ کا پوچھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی اگر وہ نہیں مانے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور آگے سلسلہ جاری رہے گا۔ ویسے بات تو ختم ہی ہو رہی تھی کہ آپ دعوت کا کام کرتے کرتے اس لیول تک جائیں گے جہاں عربی زبان کا مسئلہ آئے گا، اس کے بعد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کو دعا کرنا ہے اللہ سے، اور دعا کرنے کے قابل بننا ہے۔ پہلے قابل بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ متقی بننا ہے۔ آپ برائیاں چھوڑیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو آپ کو اس ایک سبجیکٹ میں ہدایت ملے گی، ورنہ دھکے کھاتے رہیے گا، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ باقی آپ ہے، آپ کا رب العالمین ہے۔ میں اسی کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دے۔ السلام علیکم۔